السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ اچھا چلیں ایک بار تھوڑا سا بریف ریویژن کر رہا ہوں، اس کے بعد پھر جو ہے آپ کے جو کچھ دو تین سوال ہیں ان کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اچھا جی، تو ہم نے شروع کیا تھا عربک الفابیٹ سے، حروف تہجی اور حروف الہجائیہ سے، اور اس کے بعد ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ وہ حروف الہجائیہ جب ملتے ہیں تو پھر ایک کلمہ بنتا ہے، ایک ورڈ فارم ہوتا ہے، اور اگر وہ ورڈ میننگ فل ہے تو وہ تین میں سے ایک قسم کا ہوگا، یا تو وہ اسم ہوگا یا وہ فعل ہوگا یا وہ حرف ہوگا۔ حرف ایک ایسا کلمہ ہوتا ہے جو کہ اپنا معنی کلیئر کرنے کے لیے کسی دوسرے ورڈ کا جو ہے وہ محتاج ہو، ٹھیک ہے، وہ دوسرے ورڈ پہ ڈیپینڈ کرے اپنے میننگ کو کلیئر کرنے کے لیے۔ اسم ایسا ایک کلمہ ہوتا ہے جو کہ اپنا معنی خود کلیئر کرتا ہے لیکن اس کے اندر زمانہ نہیں پایا جاتا، اور فعل ایسا کلمہ ہوتا ہے جو اپنا معنی خود کلیئر کر رہا ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی زمانہ بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ ہم اسماء کی تھوڑی سی پہلے ڈسکشن کریں گے، پھر ہم نے اسم کے چار ایسپیکٹس کو، چار پہلوؤں کو ہم نے مینشن کیا تھا کلاس میں اور ڈسکس کیا تھا۔ ان میں سے ایک پہلو ہے اسم کا جنس، تو جنس کے اعتبار سے ایک اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا۔ عدد کے اعتبار سے اسم ٹیکنیکلی واحد ہو سکتا ہے، تثنیہ یعنی کہ دو ہو سکتا ہے، اور پھر جمع ہو سکتا ہے پلورل۔ اور میں نے مینشن کیا تھا کہ ان نوٹس میں ہمارے پاس تثنیہ کا ٹاپک نہیں ہے، تو تثنیہ جو ہے ہماری بحث میں اس کورس میں نہیں آئے گا۔ تیسری چیز اسم کی وسعت کے اعتبار سے پھر ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ اسم نکرہ ہوتا ہے یا معرفہ ہوتا ہے، اور چوتھی چیز ہے اعراب کے حوالے سے اسم یا مرفوع ہوگا یا منصوب ہوگا یا مجرور ہوگا۔ اور میں نے بتایا تھا کہ عدد کا مطلب ہوتا ہے کوانٹیٹی، عدد ہوتی ہے کوانٹیٹی کے اعتبار سے اسم یا سنگولر ہوگا یا ڈوئل ہوگا یا پلورل ہوگا۔ اور اعراب کا میں نے بتایا تھا کہ اردو اور انگلش میں چونکہ اعراب کا کانسیپٹ نہیں ہے، تو اس وجہ سے اعراب کو جب ہم اعراب کا ٹاپک آئے گا تو انشاءاللہ وہاں پہ ڈسکس کریں گے، تب یہ چیز انشاءاللہ کلیئر ہوگی۔ تو اعراب کے حوالے سے اگر آپ کے کوئی کویشچن ہیں تو ان کو ہولڈ کریں، یہ چیز انشاءاللہ بعد میں ڈسکس ہوگی ڈیٹیل میں۔ پھر ہم نے اس میں معرفہ اور اس میں نکرہ کا کانسیپٹ دیکھا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ معرفہ کے میننگ کے اندر ایک خاص قسم کی پہچان ہے، ایک خاص قسم کی شناخت ہے، ایک اسپیسیفیکیشن ہے کہ جو بھی اسم ہے اس کے ایک خاص چیز کی بات ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور وسعت کا ٹیکنیکلی مطلب ہوتا ہے کہ ایک اسم کی واسٹنس کتنی ہے، اس کی کیپیسٹی کتنی ہے کہ وہ اپنے معنی اور معنی کے حساب سے، میں نے آپ کو ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا تھا وچ از ناٹ پارٹ آف دا کورس، وہ اس کورس کا حصہ نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں ایک بار بریفلی اس چیز کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اگر میں سمجھا پایا تو الحمدللہ، اور اگر نہیں سمجھا پایا تو سبحان اللہ۔ اس کو پھر ہم آج کے بعد ڈسکس نہیں کریں گے، بعد میں کبھی انشاءاللہ آپ کے پاس کبھی نہ کبھی ڈسکشن میں آ جائے گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انگلش میں ایک ورڈ ہے ڈور، اردو میں ایک ورڈ ہے دروازہ، اور عربی میں ایک ورڈ ہے بابن، ٹھیک ہے جی۔ ڈور، دروازہ اور بابن، یہ تینوں جو ہیں یہ الگ الگ زبان میں الگ الگ ورڈز ہیں۔ ڈور اس کی پروننسیشن الگ ہے، اس کی آواز الگ طرح کی ہے۔ دروازہ ورڈ الگ ہے، اس کی پروننسیشن الگ ہے، لینگویج بھی الگ ہے، اور بابن بھی کلمہ الگ ہے، ورڈ الگ ہے، اس کی پروننسیشن الگ ہے، اس کے الفابیٹس بھی الگ ہیں، زبان سے یا منہ کے آپ جس حصے سے ورڈز کو پروناؤنس کرتے ہیں وہ بھی الگ یوز ہو رہے ہیں، لیکن ان تینوں کا جو میننگ ہے یا معنی ہے وہ سب کا سیم ہے۔ انگلش میں جب ہم ڈور بولتے ہیں تب بھی ہماری مراد وہی چیز ہوتی ہے جب ہم اردو میں دروازہ بولتے ہیں، اور جب ہم عربی میں باب بولتے ہیں تو ان تینوں کا جو معنی ہے، یعنی یہ ورڈز کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، یہ ورڈز کس چیز کے اوپر دلالت کر رہے ہیں، وہ جو کانسیپٹ ہے وہ ایک ہی ہے ان تینوں کا۔ آپ کے سامنے جو دروازہ موجود ہے اگر کوئی، اب یہ جو فزیکل آپ کے سامنے آبجیکٹ ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہو، لوہے کا بنا ہوا ہو، جس چیز کا یہ بنا ہوا ہو، یہ جو چیز ہے آپ کے سامنے، یہ اصل میں وہ تصور ہے جس کو سمجھانے کے لیے یا جس کو کمیونیکیٹ کرنے کے لیے اہل لغت نے کوئی نہ کوئی ورڈ ڈیوائز کیا، انہوں نے کوئی ورڈ تشکیل دیا، کسی ورڈ کو فارم کیا کہ اگر مجھے سامنے والے کو یہ مراد دینی ہو کہ
اس چیز کے حوالے سے مجھے کوئی بات بتانی ہو تو میں اس چیز کو کیا کہہ کے ریفر کروں. مثال کے طور پہ آپ کے سامنے 10 چیزیں پڑی ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ کے سامنے کرسی بھی, آپ کے سامنے ٹیبل بھی, آپ کے سامنے پین بھی, آپ کے سامنے پینسل بھی, آپ کے سامنے بک بھی ہے, آپ کے سامنے کھڑکی بھی ہے, آپ کے سامنے لائٹ بھی, آپ کے سامنے فین بھی ہے. اب یہ ساری چیزیں ہیں جن کی کوئی حقیقت ہے, جن کی کوئی ایگزسٹنس ہے. اب ان میں سے اگر آپ کو ایک چیز کا تعین کر کے بات کرنی ہو, مثال کے طور پہ اگر آپ کہیں کہ وہ آن کر دو, تو اب یہ وہ کیا ہوگا؟ یہ جو وہ چیز ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ کے ذہن میں لائٹ ہے, تو اب سامنے والے کو بتانا کہ آپ لائٹ آن کروانا چاہ رہے ہیں, اس کے لیے لینگویج والوں نے کوئی نہ کوئی ورڈ ڈیوائز کیا, جیسے کہ لائٹ ہو گیا, بتی ہو گئی, روشنی ہو گئی, کچھ بھی ورڈ آپ نے ڈیوائز کیا, تو آپ کے سامنے وہ جو آبجیکٹ ہے وہ اصل میں آپ کو بتانا تھا سامنے والے کو. تو یہ مختلف, یعنی ہر زبان نے اپنے اپنے ورڈز ڈیوائز کیے, لیکن ان تینوں کے پیچھے جو معنی ہے, جو ریفرنس پوائنٹ ہے, جو کانسیپٹ ہے, جو سامنے والے کو آپ کو بتانا ہے, وہ سب کا ایک ہی ہے. اور وہ جو ہے وہ کہلاتا ہے کسی بھی کلمے کا مدلول. مدلول کا مطلب کہ یہ کلمہ اس کی ایکچوئل مراد کیا ہے. نہیں, علم یہاں پہ نہیں آ رہا, ابھی علم نہیں آ رہا. مدلول, مدلول صرف اسم کا نہیں ہوتا. مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں رننگ, ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں بھاگنا. اب یہ یہاں پہ اردو والا آپ تھوڑا سا مجھے معذرت, بھاگنا کیسے لکھیں گے؟ گاف نہیں ہوگا عربی میں, تو میں فی الحال آپ اس کو گاف سمجھ لیجئے گا, بھاگنا. میں بھاگنا کہوں یا رننگ کہوں, ان دونوں سے مراد کیا ہے؟ جو بھی فعل مراد ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ آئی ایم رننگ, کہ میں بھاگ رہا ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اور کوئی کام نہیں کر رہے. یعنی کسی شخص کے ذہن میں یہ نہ ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یا آپ لیٹے ہوئے ہیں, یا آپ کھا رہے ہیں, یا آپ سو رہے ہیں, یا آپ کتاب پڑھ رہے ہیں. اب یہ کوئی معنی اس کے ذہن میں نہیں آئے گا. ٹھیک ہے جی. کیوں نہیں آئے گا؟ کیونکہ اس ورڈ کا ایک مدلول ہے جس پہ یہ ورڈ دلالت کرتا ہے. دلالت کرتا ہے میننگ اس کو ریفر کرتا ہے, کہ وین آئی سے دا ورڈ رننگ, آپ کے ذہن میں بھاگنے کا ہی تصور آئے گا. ٹھیک ہے, تو یہ ہوتی ہے کسی بھی کلمے کی دلالت, اس کا ایک مدلول ہوگا, اس سے مراد کیا ہے. تو دلالت ہر کلمے کی ہوگی, اسم کی بھی ہوگی, فعل کی بھی ہوگی, اور حرف کی بھی ہوگی. معذرت, سوری, اگر آپ شیئر تو ہو رہی ہے اسکرین, آپ میرے خیال میں آپ کے پاس کوئی اور آپشن آ رہا ہوگا, کہ میرے پاس یہاں پہ لکھا ہوا آ رہا ہے کہ میری اسکرین شیئر ہو رہی ہے. اوکے جی, تو امید ہے کہ یہ کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا. اسم, فعل اور حرف, ان تینوں کا کوئی نہ کوئی مدلول ہوتا ہے. اس سے کیا میننگ ہے, کیا معنی ہے, وہ جو ہے وہ ایک ورڈ کا مدلول ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب مدلول ایک ہے, 10 ہے, کوئی خاص معین چیز ہے, یا ایک جنرل چیز ہے, اس کے حوالے سے وسعت کا کانسیپٹ آتا ہے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا, میں نے کہوں اگر قلم, قلم ان کا مطلب ہوتا ہے ایک قلم. ٹھیک ہے, اب یہ کوئی بھی قلم ہو سکتا ہے, وہ لال رنگ کا بھی ہو سکتا ہے, وہ نیلے رنگ کا بھی ہو سکتا ہے, وہ ریڈ ہو سکتا ہے, بلو ہو سکتا ہے, پنک ہو سکتا ہے, وہ فاؤنٹین پین ہو سکتا ہے, وہ بال پوائنٹ ہو سکتا ہے. یہ سب کے سب جو ہے وہ قلم میں. اب آپ کسی شاپ پہ جاتے ہیں, اور آپ کسی, اچھا ایک سیکنڈ معذرت, تھوڑا سا ویٹ کیجیے گا.
جی تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم نے جو قلمن کا ورڈ لکھا، قلمن سے اب آپ مثال کے طور پہ کسی شاپ پہ جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے ایک پین چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب اس شاپ کیپر کے پاس 1000 قسم کے اگر پین ہیں، اس کے پاس بلو پین بھی ہے، گرین پین بھی ہے، بال پوائنٹ بھی ہے، فاؤنٹین پین بھی ہے، پیانو کمپنی کا بھی ہے، پگاسو کمپنی کا بھی ہے، اب یہ مختلف قسم کے پین ہیں، آپ نے صرف کہا مجھے پین چاہیے، اب اس کو یہ تو کلیئر ہو گیا کہ آپ کو پین چاہیے اور بک نہیں چاہیے، آپ کو قلم چاہیے، کتاب نہیں چاہیے، آپ کو پینسل نہیں چاہیے، آپ کو اریزر نہیں چاہیے، آپ کو ربڑ نہیں چاہیے، آپ کو شارپنر نہیں چاہیے، کچھ اور نہیں چاہیے، آپ کو قلم چاہیے، لیکن اس کو یہ کلیئر نہیں ہوا ہے کہ آپ کو کون سا قلم چاہیے۔ تو ابھی جو آپ نے قلم کہا یہ وسعت کے اعتبار سے، اپنی واسٹنس یا کیپیسٹی کے اعتبار سے بہت وسیع ہے، اس کے اندر اس کی شاپ میں جتنے بھی قلم ہیں وہ سب کے سب شامل ہو سکتے ہیں کہ بھائی وہ کوئی بھی آپ کو قلم اٹھا کے دے دے، اب آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے کہا تھا مجھے ایک قلم چاہیے، اس نے آپ کو ایک قلم دے دیا، اب وہ فاؤنٹین پین ہو یا بال پوائنٹ ہو یا لال رنگ کا ہو یا نیلے رنگ کا ہو، آپ نے اس کو کہا تھا قلم دے دیں۔ تو اس اعتبار سے نکرہ جو ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے، اس سے بہت سارے یعنی قلم میں بہت سارے قلم مراد ہو سکتے ہیں، کوئی بھی قلم مراد ہو سکتا ہے۔ اب آپ کو اگر ایک خاص قلم چاہیے، ٹھیک ہے، ایک خاص قلم چاہیے، اب وہ خاص کیسے ہوگا؟ اب وہ خاص آپ کے ذہن میں خاص ہوگا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو کون سا قلم چاہیے، اب سامنے والے کو بھی آپ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں۔ اب وہ کمیونیکیٹ کیسے کیا جائے گا وہ جب ہم سینٹنسز دیکھیں گے انشاءاللہ تب آپ کو کلیئر ہوگا کہ یہ خاص کیسے کر رہے ہیں۔ فی الحال ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسے کلمے کو جو کہ یہاں پہ ہم نے کہا کہ یہ نکرہ ہے اور اس کی نکرہ کی علامت اس کے آخر میں تنوین ہے، ٹھیک ہے، کہ عام طور پہ اگر کلمے کے آخر میں تنوین ہو تو اس کو ہم کنسیڈر کریں گے کہ وہ نکرہ ہے۔ تو اب یہ نکرہ ہے، اب اس کو اگر آپ کو خاص کرنا ہے کہ میری مراد ایک خاص قسم کا قلم ہے تو آپ کہہ دیں گے اس کے شروع میں ایڈ کر دیں گے ال، ٹھیک ہے، ال ایڈ کر دیں گے قلم ان کے شروع میں، تو اب کیا ہوگا؟ شروع میں ال آ جائے گا اور قلم ان میں ایک تبدیلی کیا ہوگی کہ اب اس کا تنوین ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کو میں نے جیسے یہاں پہ کہا کہ تنوین اس کی ایک طرح سے آپ کہہ لیں تو نکرہ کی علامت تھی، تو اب چونکہ یہ کلمہ نکرہ نہیں رہا ہے تو اس لیے اب یہ تنوین ایکسیپٹ نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے۔ تو القلم، قلم سے معرفہ کیسے بنا دیا ہم نے اس کو؟ القلم۔ اب اس سے مراد جو ہے ایک خاص قلم ہی ہے۔ اگر آپ انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو قلم ان کا معنی ہو جائے گا ا پین، اب یہ کوئی بھی پین ہو سکتا ہے لیکن القلم کا مطلب ہوگا دا پین، اب ایک خاص پین ہے جو آپ کی مراد ہے۔ اب ہو سکتا ہے آپ نے اشارے سے سمجھا دیا ہو سکتا ہے آپ کی پہلے کوئی بات ہوئی ہو، آپ پچھلے دن آئے ہوں اور آپ نے کسی ایک خاص پین کے بارے میں پوچھا ہو اور اس نے کہا یہ اتنے کا ہے، آپ نے کہا چلو میں سوچتا ہوں یا سوچتی ہوں پتہ کر کے کل آؤں گی، اب آپ نے کہا اگلے دن آ کے آپ نے کہا کہ مجھے وہ القلم چاہیے، تو اب سامنے والے کو سمجھ میں آ گیا کیونکہ اس کو پتا ہے کہ کل آپ آئے تھے، کانٹیکسٹ آپ کو پھر بتا دے گا۔ تو جب انشاءاللہ ہم سینٹنسز پہ جائیں گے تو پھر یہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو قلم نکرہ ہو گیا اور القلم معرفہ ہو گیا، اور ہم نے جنرل رول کیا رکھا تھا کہ ایک کلمے کے آخر میں، ایک اسم کے آخر میں اگر تنوین ہو تو ہم اس کو نکرہ کنسیڈر کریں گے، اور ایسے ورڈ کو معرفہ بنانے کے لیے ہم ال ایڈ کر دیں گے اور آخر سے تنوین ہٹا دیں گے، تو القلم، الکتاب، الولد، یہ تمام جو ہے وہ ان کے معرفہ بن گئے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں ایک سوال ہے جو ہم نے کانسیپٹ ڈسکس کیا تھا علم کا، ٹھیک ہے، علم کا، علم کہتے ہیں کسی خاص شخص کے نام کو، ٹھیک ہے، کسی خاص شخص کے نام کو یا کسی خاص جگہ کے نام کو یا کوئی بھی خاص، اب مثال کے طور پہ کچھ لوگوں نے پیٹس رکھے ہوئے ہوتے ہیں، پالتو کوئی جانور رکھا ہوا ہے، اگر انہوں نے کسی جانور کا نام رکھ دیا، مثال کے طور پہ جو لوگ بلیاں پالتے ہیں وہ اپنی بلی یا بلے کا کوئی نام رکھ دیتے ہیں، تو اگر انہوں نے کسی جانور کا یا کسی اور چیز کا اگر ایک خاص نام رکھ دیا تو اس نام کو پھر ہم کہتے ہیں علم۔ علم کا مطلب اب یہ ایک خاص شخص کا یا جگہ کا یا کسی بلڈنگ کا بھی نام ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، کسی مخلوق کا بھی نام ہو سکتا ہے، یعنی آپ نے مثال کے طور کچھ لوگ ہوتے ہیں انہوں نے اگر مختلف پودے رکھے ہوتے ہیں تو کوئی پودوں کا بھی نام رکھ سکتا ہے، جب وہ پودے کا نام لیں تو یعنی ان کے گھر والوں کو پتا ہوگا کس پودے کی بات کی جا رہی ہے۔ کچھ لوگ درختوں کا بھی نام رکھ دیتے ہیں، جیسے کچھ پارکس میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ انہوں نے درختوں کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب بھی کسی خاص اس کا ایک نام رکھ دیا جائے جس کو ہم نیم کہتے ہیں تو وہ عربی میں کہلائے گا علم، ٹھیک ہے۔ اب اس کی اگزامپل دیکھ لیں، جیسے ولدن، ولدن کہتے ہیں لڑکے کو، ٹھیک ہے، اب لڑکے تو بہت سارے ہو سکتے ہیں، اب کسی کے ہاں اولاد ہوتی ہے، کسی کے ہاں بیٹا پیدا ہوتا ہے،
اب وہ ولدن کے معنی میں شامل ہے، بیٹے کے معنی میں شامل ہے کہ یہ بیٹا ہے، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کا ایک نام رکھ دیتے ہیں. مثال کے طور پہ کسی کا نام ہو گیا، جیسے یہاں پہ چیٹ میں آ رہا ہے، کسی کا نام ہو گیا فاروق. اب یہ فاروق کیا ہے، فاروق جو ہے وہ ایک شخص کا نام ہو گیا. ٹھیک ہے جی، کسی خاص چیز کا جب نام رکھ دیتے ہیں تو وہ اس کا عالم ہو جاتا ہے، اس کی پہچان ہو جاتی ہے. اب فاروق جب گھر میں فاروق کہا جائے گا کہ فاروق بھائی گھر میں ہے، تو اب اس سے مراد گھر کا کوئی اور شخص نہیں لیا جائے گا، صرف اور صرف فاروق صاحب لیے جائیں گے. اگر گھر میں آگے پوچھا جائے کہ بھائی کوئی گھر میں ہے، تو اب کوئی بھی ہو سکتا ہے. اگر پوچھا جائے گھر میں کوئی مرد ہے، تو اگر مثال کے طور پہ ابو بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، کام کرنے والا کوئی شخص بھی ہے، تو وہ سب مرد میں ہیں. لیکن جب کہہ دیا جائے فاروق صاحب ہیں، تو اب ان سے مراد صرف اور صرف ایک شخص ہی ہوگی. تو یہ جو کانسیپٹ ہوتا ہے یہ کہلاتا ہے علم. اب چونکہ فاروق کا جب لفظ استعمال ہوتا ہے، یا اسی طرح اگر مثال کے طور پہ پاکستان کا ایک شہر ہے لاہور، اگر ہم لاہور کہتے ہیں کہ میں لاہور کی طرف جا رہا ہوں، یا میں لاہور میں رہتا ہوں، یا میں نے لاہور سے پڑھا ہے، تو اب میری مراد ایک خاص اسپیسیفک سٹی ہے، جنرل کوئی سٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو چونکہ علم کے اندر ایک خاصیت ہوتی ہے، ایک تخصیص ہوتی ہے، ایک تعین ہوتا ہے، ایک اسپیسیفیکیشن ہوتی ہے کہ اس سے مراد ایک ہی شخص یا ایک ہی جگہ یا ایک ہی بلڈنگ کا نام ہو سکتا ہے. تو یہ کلمات جو ہیں بائی ڈیفینیشن معرفہ ہوتے ہیں، چاہے ان کے اندر تنوین ہو یا نہ ہو. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی اسم اس میں تنوین ہو لیکن وہ علم ہو، وہ کسی خاص شخص کا نام ہو، یا کسی خاص جگہ کا نام ہو، کسی خاص ملک کا نام ہو، کسی خاص پرندے کا نام آپ نے رکھ دیا ہے. پرندے کا نام مطلب ایسے نہیں کہ کوا ایک خاص نام ہے. اگر آپ نے کوے پالے میں، مثال کے طور پہ آپ نے اپنے کوے کا کوئی نام رکھ دیا، یا آپ نے اپنے کبوتر کا کوئی نام رکھ دیا، تو اب یہ جو آپ نے اس کا نام رکھا ہے یہ اس کا کہلائے گا علم. ٹھیک ہے جی، امید ہے کہ یہاں تک معنی یہاں تک کانسیپٹ کلیئر ہوا ہوگا. علم کے لاسٹ میں تنوین، علم کے لاسٹ میں تنوین آ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی آ سکتی، اس میں دونوں چیزیں ہوں گی، ہم آگے انشاءاللہ دیکھیں گے. اب علم کے آخر میں دیکھیں گے نام آتا بھی ہے اور تنوین آتی بھی ہے اور نہیں بھی آتی. مثال کے طور پہ محمدن، محمدن نام بھی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم نام بھی ہے، لیکن اس کے آخر میں تنوین بھی ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب چونکہ یہ ایک خاص شخص کا نام ہے اس لیے یہ معرفہ ہے. اوکے جی، علم کے شروع میں ال آ بھی سکتا ہے، لیکن جب وہ آئے گا تب انشاءاللہ تب دیکھیں گے. عام طور پہ اس طرح ال نہیں آئے گا، ال آنے کی کچھ اس پہ کچھ کنڈیشن ہوگی کہ کب آتا ہے. ٹھیک ہے جی، ہم نے جو ہے اس میں معرفہ، اس میں نگرہ کا کانسیپٹ دیکھ لیا. پھر ہم نے یہ ایگزامپلز دیکھی تھی. چیز میں علم، اگر کسی چیز کا آپ نے نام رکھ دیا ہو، مثال کے طور پہ آپ کی کوئی کتاب تھی اور آپ نے اس کتاب کا نام رکھ دیا ہو، تو پھر وہ اس کا علم ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے جی، اچھا جی، جیسے کتابوں کے نام ہوتے ہیں ہو سکے. اچھا جی، تو موتن ہم نے کر لیا تھا، الموت نبیون کر لیا تھا، النبی رسول کر لیا تھا، اور رسول. اچھا، پہلے تو یہ بتا دیں کہ کسی کو باقی کلمات میں سے کسی کلمے میں ڈیفیکلٹی ہوئی یا کوئی کچھ کنفیوژن ہوئی؟ صلات میں کنفیوژن ہوئی، اوکے. نبا میں کنفیوژن ہوئی، اوکے. ٹھیک ہے جی، اچھا جی، تو میں ساتھ لکھ لیتا ہوں. ٹھیک ہے، اور آپ دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ. الحمدللہ بیچ میں کسی نے لسٹ شیئر کی تھی تو اس میں کافی چیزیں تو مجھے صحیح لگی تھی، میں نے اسپیسیفکلی اس کو دیکھا نہیں ہے. اور یہ جو بیچ میں ایک سوال آیا معرفہ اور علم کا، اس کا ڈفرنس میں تھوڑی دیر میں کلیئر کرتا ہوں. فی الحال ہم اس کو دیکھ لیں. حکمن سے ہو جائے گا الحکم، الحکم. ولیٌ سے ہو جائے گا الولی. انسن سے ہو جائے گا الانسو. والدن سے ہو جائے گا الوالدو. نبأ سے ہو جائے گا النبأ، النبأ. ولدن سے ہو جائے گا الولدو. دس از واٹ پیج ان انگلش بک؟ معذرت، ایک منٹ ویٹ کریے گا. دس از پیج نمبر 3، انگلش والے نوٹس ہیں، پیج نمبر 3 ہے. ٹھیک ہے جی، اچھا. الولدو ہو گیا، اور نبأ سے صلاتن سے ہو جائے گا الصلاتو. ٹھیک ہے جی، تو یہ ہماری ایکسرسائز ہو گئی الحمدللہ کمپلیٹ.
جو میں لکھ رہا ہوں وہ شیئر ہو رہا ہے کیونکہ باقیوں کے پاس شیئر ہو رہا ہے، تو آپ اپنی کوئی سیٹنگ میں دیکھ لیں، یا تو جہاں پہ میرا نام آ رہا ہو وہاں پہ آپ کلیئر کر لیجئے گا۔ نمبر 6 والا تھا سمرا، آپ کو جو بات کلیئر نہیں ہے وہ تھوڑا سا اسپیسیفائی کر دیجئے گا کہ آپ کیا کہہ رہی ہیں، کہ کیا چیز کلیئر نہیں ہے، تاکہ میں اس کو ایکسپلین کر سکوں۔ نمبر 6 تھا ان سن ان سن تھا، ہم نے جب اس کے شروع میں ال لگایا تو یہ ہو گیا ال انسو، ال انسو، ٹھیک ہے جی، انسن ال انسو، ٹھیک ہے جی۔ اگر آپ کو نقلہ کلیئر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ آگے جب یہ چیز کلیئر ہو اور ڈسکس ہوگی آپ کے قرآن میں اور حدیث میں تو آپ کو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گی۔ فی الحال اپنے ذہن میں یہ رکھیں کہ نکرہ کا جو ورڈ ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے۔ عام کا مطلب کیا ہے؟ جیسے میں نے کہا کتابن، تو کتابن کا مطلب کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی کتاب ہو سکتی ہے۔ لیکن اب جب میں نے اس کو معرفہ کر دیا الکتابو، تو اب الکتابو سے مراد کوئی بھی کتاب نہیں ہے، ایک خاص کتاب ہے جو کہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم اس کو انشاءاللہ سینٹنس میں دیکھیں گے تو آپ کو اور واضح ہو جائے گا انشاءاللہ، کیونکہ ابھی ہم سینٹنس تک پہنچے نہیں ہیں تو یہ چیز کلیئر نہیں ہے۔ فی الحال آپ صرف سمپلیفیکیشن کے لیے رکھیں کہ عام طور پہ اگر ایک کلمے کے آخر میں تنوین آ رہا ہو اور وہ کسی خاص شخص کا، جگہ کا نام نہ ہو تو وہ کلمہ نکرہ ہوگا، اور ایسے کلمے نکرہ کلمہ کو معرفہ بنانے کے لیے ہم اس کے شروع میں ال لگا دیں گے اور آخر سے تنوین ہٹا دیں گے۔ یہاں تک کی بات جو ہے وہ بس کافی ہے۔ اگر اس تک یہ بات یہاں تک کلیئر ہے انشاءاللہ تو پھر ہم کلیئر ہیں۔ نہیں، ال کے ساتھ تنوین کے ساتھ ال نہیں آئے گا، ٹھیک ہے جی۔ اور کیا سوال تھا؟ اچھا، صلاتن میں تنوین آ رہی ہے، صلاتن پڑھیں گے ہم اس کو، اور ال آ جائے گا تو الصلاۃ آ جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، آپ پھر 1 منٹ ویٹ کریے گا، اگر آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے تو میں یہاں پہ پوچھ لیتا ہوں۔ اچھا، اگر باقی اسٹوڈنٹس کو آواز کلیئر ہے تو پھر جن کو آواز کلیئر نہیں ہے ان کو جو ہے وہ اپنے اینڈ سے انٹرنیٹ کو ذرا سا چیک کر لیں پلیز، ٹھیک ہے جی۔ آواز کلیئر آ رہی ہے؟ ایک بار چیک کر لیں، ٹھیک ہے، آواز چیک کر لیں۔ ہمارے ٹیکنیشین جو ہیں، آئی ٹی ایکسپرٹ جو ہیں، وہ آواز چیک کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ اگر ہماری طرف سے کوئی ایشو ہوگا تو پھر ہم صحیح کر لیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ الحمدللہ ہمارا یہ ٹاپک فی الحال جس حد تک ہم نے ڈسکس کیا ہے یہاں تک کلیئر ہے۔ جہاں تک معنی کی بات ہے، میننگز کی بات ہے، تو دیکھیں یہ نوٹس جو ہیں ان میں سے ہر چیز کا معنی میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، کچھ چیزوں کا معنی میں آپ کو بتا دوں گا، کچھ چیزوں کا معنی آپ کے اوپر ہے کہ آپ کوشش کر کے اس کو تلاش کریں، اس کو ڈھونڈیں، دوسروں سے پوچھیں، آپ کے جو دوسرے ٹیچرز آتے ہیں ان سے بھی آپ کہیں پوچھیں، آپ محنت کریں، کیونکہ جس ورڈ کے پیچھے آپ محنت کر کے اس کا معنی معلوم کریں گے وہ انشاءاللہ آپ بھولیں گے نہیں۔ جس کا میں آپ کو آسانی سے سمپل بتا دوں گا وہ آپ کو یاد نہیں رہے گا، کسی حد تک یاد رہے گا، بٹ اس میں سے زیادہ تر چیزیں آپ بھولنے کے اس میں زیادہ چانسز ہیں۔ ال لگانے سے کیا میننگ بھی چینج ہو جائیں گے، مطلب وہ خاص ہوگا، مگر نہیں، معنی چینج نہیں ہوگا، معنی وہی رہے گا۔ مثال کے طور پہ کتابن سے الکتاب، قلمن سے القلم، اس میں معنی قلم کا ہی رہا، لیکن ایک تخصیص ہو جاتی ہے، ایک اسپیسیفیکیشن ہو جاتی ہے کہ اب ایک خاص قلم مراد ہے، ایک خاص کتاب مراد ہے، اور انشاءاللہ جب ہم سینٹنسز پہ جائیں گے تو یہ چیز انشاءاللہ آپ کو اور کلیئر ہو جائے گی۔ اوکے جی، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ ٹاپک پہ۔ یہ جب کہاں لگانا ہے کہاں نہیں لگانا یہ بھی انشاءاللہ ٹائم کے ساتھ آپ کو کلیئر ہو جائے گا۔ اچھا، ہمارے اینڈ سے ہم نے چیک کر لیا ہماری آواز ہمارے اینڈ سے کلیئر ہے، تو جن کو آواز میں ڈسٹورشن آ رہی ہے وہ انشاءاللہ اپنے اینڈ سے تھوڑا سا انٹرنیٹ وغیرہ چیک کر لیں، اپنی لوکیشن چیک کر کے چینج کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ ہوپ فلی بہتر ہو جائے گا۔ اوکے جی، اچھا، تو ہم نے اسم کے حوالے سے دیکھا تھا کہ کوے کو معرفہ کیسے بنا سکتے ہیں۔ اچھا، میں آپ کو معنی بتا رہا تھا کچھ۔ موتن کا معنی امید ہے کہ انشاءاللہ پتا ہوگا، موت کہتے ہیں ڈیتھ کو، موت اردو کا بھی ورڈ ہوتا ہے تو ڈیتھ ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ کبھی کبھی جو ہے آپ کا سوال بہت اچھا ہے، دیکھیں یہ کبھی کبھی کانٹیکسٹ پہ ڈیپینڈ کرے گا۔ اب مثال کے طور پہ ایک جگہ پہ 10 طرح کے پرندے ہیں، ٹھیک ہے،
10 مختلف طرح کے پرندے ہیں اور آپ ان میں سے کہتے ہیں کہ مجھے مثال کے طور پہ کبوتر چاہیے، تو ان 10 میں سے اب یہ کبوتر جو ہے معرفہ ہو جائے گا، کیونکہ 10 الگ الگ تھے، اب کبوتر ایک خاص نوع کا نام ہے تو وہ معرفہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر 10 کبوتر بیٹھے ہوئے ہیں تو اب آپ کبوتر کہیں گے تو اب وہ ان 10 کے 10 پہ اپلائی ہو رہا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں مجھے ایک کبوتر چاہیے تو اب وہ اگر 10 کے 10 کبوتر ہی ہیں تو وہ سب پہ جو ہے پھر وہ سب اس میں شامل ہیں۔ آپ کبوتر کہیں گے تو سب کے سب کبوتر ہیں، تو اس وقت وہ نکرہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آپ فکر نہ کریں، اس ٹاپک کو فی الحال ہم یہاں پہ روکتے ہیں، کچھ چیزیں انشاءاللہ جیسے جیسے آگے بڑھیں گے تو وہ اس کی ڈسکشن کے ٹاپکس اور کھلیں گے۔ اگر ہم بگننگ میں ہی سارے ہر ٹاپک کی بالکل ڈیپتھ میں جانے لگیں گے تو ہم کورس جو ہے وہ آگے بہت زیادہ پروگریس نہیں کر سکیں گے۔ فی الحال ہم کچھ چیزوں کو بیسک پہ رکھ رہے ہیں۔ آپ کے سوالات ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور آپ کی اس جستجو میں برکت ڈالے اور آپ کو اس پہ استقامت عطا کرے۔ پریشان نہیں ہوئیے گا اگر میں کچھ سوالوں کا جواب یا تو کلیئرلی نہیں دے پا رہا، یا میں نہیں دے سک رہا، یا میں نہیں دے رہا۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں جو ہے وہ آہستہ آہستہ کر کے آ جاتی ہیں، اور یہ یاد رکھیں انشاءاللہ علم جو ہے وہ سب ایک ساتھ نہیں آتا، علم کے لیے طول الزمان ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ کر کے انشاءاللہ آ جائے گا۔ اچھا جی، موت کا معنی ہو گیا ڈیتھ، نبیٌ کہتے ہیں پروفٹ کو، رسول بھی کہتے ہیں پروفٹ کو، میسنجر، حکمن کسی بھی کام یعنی جو حکم ہوتا ہے، کوئی ڈیسیجن بھی ہو سکتا ہے، کوئی فیصلہ بھی ہو سکتا ہے۔ ولیٌ دوست کو کہتے ہیں، ولیٌ دوست کو کہتے ہیں، فرینڈ۔ انسن انسان کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے سورہ ناس میں ہے من الجن والانس، نہیں وہ تو وہاں پہ والناس ہے۔ انسان انسن قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے، مجھے فی الحال آیت ذہن میں نہیں آ رہی، لیکن انس سے مراد انسان ہے۔ والدن سے مراد ہم نے کل ڈسکس کیا تھا کہ والدن سے مراد ہوتی ہے فادر، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے والد۔ نبأن سے مراد ہوتی ہے خبر، نیوز یا انفارمیشن، ٹھیک ہے، خبر، نیوز یا انفارمیشن۔ ولدن سے مراد لڑکا یا بوائے، اور صلاتن سے مراد نماز یا پریئر، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی جی الحمدللہ، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، تو یہاں پہ انس جو ہے اس سے مراد جو ہے وہ انسان ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایک گزارش ہے کہ یہ جو آپ واٹس ایپ کا گروپ لنک شیئر کر رہے ہیں پلیز یہاں پہ شیئر نہ کریں، آپ کے پاس جو اپنے واٹس ایپ کے گروپس ہیں اس میں شیئر کر لیں، یہاں پہ تھوڑی جو ہے وہ اب ڈسٹربنس ہو رہی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب میں نیکسٹ ٹاپک پہ جا رہا ہوں اور تھوڑی دیر کے لیے میں جو ہے چیٹ ڈسیبل کر رہا ہوں، میں کچھ چیزیں ایکسپلین کروں گا، آپ ان کو سن لیں۔ جہاں پہ آپ کو کوئی سوال آ رہا ہو وہ سوال آپ اپنے پاس لکھ لیجیے گا، پھر جب میں کوشچن آنسر آن کروں گا تو پھر آپ وہاں پہ اس وقت سوال کر لیجیے گا، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسم کو ہم 4 ایسپیکٹ سے دیکھیں گے، اس میں سے ایک تھی ہماری وسعت، ٹھیک ہے، تو وسعت کا ٹاپک ہم نے دیکھا کہ ایک اسم وسعت کے اعتبار سے یا معرفہ ہوگا یا نکرہ ہوگا۔ آج جو ہم نے دوسرا ٹاپک دیکھنا ہے وہ ہے جنس کا، ٹھیک ہے۔ جنس کے اعتبار سے ایک چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے، جنس یا تو حقیقی ہوتا ہے، حقیقی کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ بھی میں ابھی آپ کو بتاؤں گا، یا پھر غیر حقیقی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ جنس کی ایک جو کیٹیگرائزیشن ہے یا ایک جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کی جو تفسیر یعنی اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے، ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، وہ ایک اس ایسپیکٹ سے ہے کہ کبھی جو ہے وہ چیزوں کا جنس حقیقی ہوتا ہے، چیزوں سے مراد مخلوق، تمام مخلوق ہیں، ان کا جنس حقیقی ہوتا ہے۔ حقیقی جنس سے کیا مراد ہے؟ حقیقی جنس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مخلوق کو جب بنایا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جوڑوں کی فارم میں یا پیئرز کی فارم میں رکھا ہے۔ پیئرز کی فارم کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ انسانوں میں ہم دیکھتے ہیں تو ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہم جانوروں میں دیکھتے ہیں تو بلہ ہوتا ہے اور بلی ہوتی ہے، اونٹ ہوتا ہے، اونٹنی ہوتی ہے، پرندوں میں کوا ہوتا ہے تو اس کی کوی بھی ہوتی ہوگی، مجھے نہیں پتا اس کو کہتے کیا ہے اردو میں۔ اسی طرح مچھلیوں میں بھی میل فیمیل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس بھی مخلوق کا اس کی جو ایگزسٹنس ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے دنیا میں پیئرز کی فارم میں، کہ اس کا مذکر اور مؤنث دونوں موجود ہوتا ہے، دونوں ایگزسٹ کرتا ہے، تو اس صورت میں جنس کہلاتا ہے حقیقی۔ حقیقی جنس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا اگر ہم مذکر کی بات کر رہے ہیں تو اس مذکر کا کوئی نہ کوئی جوڑا مؤنث کی فارم میں موجود ہے، اور اگر مؤنث کی بات کر رہے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی جوڑا مذکر کی فارم میں موجود ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر میں کہوں
بوائے. ٹھیک ہے, تو بوائے کا فیمینن موجود ہے جو کہ ہو جائے گا گرل. ٹھیک ہے, میں اگر مرد کہوں تو عورت ہو جائے گی. ٹھیک ہے, میں چڑیا کہوں تو چڑا ہو جائے گا اس کا. ٹھیک ہے, اس طرح جو بھی مخلوق اس کا جوڑا جنس ایگزسٹ کرتا ہے اس وقت کہلاتا ہے کہ یہ جنس حقیقی ہے. ٹھیک ہے, دوسری کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا جنس حقیقی نہیں ہوتا بلکہ صرف لغتاً ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو آپ کہنا چاہیں تو آپ کہہ لیں لغوی. لغوی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لینگویج میں, لغت کہتے ہیں عربی میں لینگویج کو. تو کچھ چیزوں کا جن کا جوڑا ایگزسٹ نہیں کرتا تو ان کے جنس کو کہا جاتا ہے غیر حقیقی یا پھر لغوی. مثال کے طور پہ اگر میں کہتا ہوں کتاب, اردو میں ہم کہیں گے کہ کتاب میز پر رکھی ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ کتاب میز پر رکھا ہے. ٹھیک ہے, کرسی وہاں پہ رکھی ہے, کرسی کو رکھا نہیں کہہ سکتے. دروازہ کھلا ہے لیکن کھڑکی کھلی ہے. تو ہر چیز کو لینگویج میں یا تو مذکر یا مؤنث کے اعتبار سے ڈیل کیا جاتا ہے اردو میں اور عربی میں. انگلش میں ایسا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ انگلش میں اٹ کا پروناؤنس یوز ہو جاتا ہے جو کہ جینڈر سے خالی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اٹ جو ہے وہ جینڈر سے خالی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ انگلش میں ہم کہتے ہیں اٹ از اے بک. ٹھیک ہے, اب بک کا کوئی جینڈر نہیں ہے انگلش میں, لیکن اردو میں کتاب کا جینڈر ہوتا ہے. میں نے کتاب خریدی, ٹھیک ہے, لیکن میں نے بستہ خریدا. میں یہ نہیں بولوں گا میں نے بستہ خریدی, اور میں یہ نہیں بولوں گا میں نے کتاب خریدا. تو جن چیزوں کا نیچرل ایگزسٹنس میں ان کا جوڑا نہیں ہوتا, ان کا کوئی جنسی پیر نہیں ہوتا, ان کے جنس کو ہم کہتے ہیں غیر حقیقی یا پھر آپ کہہ لیں لغوی. ٹھیک ہے, تو اسما کے جنس کی جو اس کی کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے وہ ایک اس اعتبار سے ہوگی کہ کیا اس کا جنس کے اعتبار سے حقیقی جوڑا موجود ہے یا نہیں ہے. اگر جوڑا موجود ہے تو اس کا جنس اس وقت حقیقی ہو جائے گا, اور اگر اس کا جوڑا موجود نہیں ہے تو وہ ہو جائے گا غیر حقیقی. ٹھیک ہے, ایک بات تو ہو گئی یہاں پہ. دوسری جو ایک بات سمجھنی ہے جنس کی, یعنی اب ہم یہ لینگویج میں جنس کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہم جنس کو پہچاننے کی بات کریں گے. ایک جنس جو ہوگا وہ ہم کہیں گے کہ اس میں کوئی نہ کوئی کلمے کے اندر علامت موجود ہو گئی. علامت انگلش میں کہتے ہیں سائن کو. کوئی نہ کوئی سائن موجود ہوگی ورڈ کے لکھنے میں جو کہ ہمیں یہ بتا رہی ہوگی کہ یہ کلمہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے, کچھ کلمات ایسے ہوں گے جن میں علامت موجود ہوگی اور کچھ کلمات ایسے ہوں گے جن میں علامت موجود نہیں ہوگی. جن میں علامت موجود نہیں ہوتی ان کو ہم کہہ دیتے ہیں سماعی. ٹھیک ہے, اور جن میں ویسے علامت موجود ہوتی ہے ان کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال کیا جاتا ہے اور وہ ہوتا ہے قیاسی. ٹھیک ہے, قیاسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جنرلی یہ گرامر میں اکثر آتا ہے. قیاسی کا مطلب ہوتا ہے کہ لینگویج میں کوئی ایک رول ہے اور وہ کلمہ یا وہ ورڈ جو ہے وہ اس رول کو فالو کر رہا ہے. کس طرح وہ فالو کرے گا میں ابھی تھوڑی دیر میں انشاءاللہ ڈسکس کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, تو جنس کی ایک اور جو تقسیم ہے, یعنی کوئی بھی ورڈ ہے, خاص کر ابھی ہم اسما کی بات کر رہے ہیں, اسم کا جو جنس ہوگا جب ہم ایک کلمے کو دیکھیں گے, ایک اسم کو دیکھیں گے, تو ہو سکتا ہے کہ اس کا جنس جو ہے وہ قیاسی ہو, یعنی کہ اس کلمے میں کوئی علامت موجود ہے جو کہ اس کے جینڈر کو آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے, یا پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ اس کے اندر کوئی علامت موجود نہیں ہے بلکہ وہ سماعی ہے. سماعی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سماعی کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ 3 الفابیٹس موجود ہیں سماع کے. سماع کا معنی ہوتا ہے سننے کا. ٹھیک ہے, سننا یا پھر لسننگ, یا آپ ہیئرنگ کہنا چاہیں تو ہیئرنگ بھی کہہ سکتے. اب یہ سماع کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اس کلمے کا جنس کہتے پتا چلا. اب دیکھیں مثال کے طور پہ اگر ایک شخص اردو سیکھنا چاہ رہا ہے یا ہندی سیکھنا چاہ رہا ہے یا عربی سیکھنا چاہ رہا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ عام طور پہ اس لینگویج کے بولنے والوں کے پاس جاتا ہے, وہ ان کے ساتھ وقت گزارتا ہے, وہ ان کی زبان کو سنتا ہے.
کہ ایک زبان والے اپنی زبان کو کس طرح استعمال کر رہے ہیں. وہ سن سن کے جو ہے وہ سیکھتا ہے کہ ایک کلمے کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے, دوسرے کلمے کو اس طرح استعمال کیا جاتا ہے. جب کسی شخص سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, جب کسی شخص سے جدا ہو رہے ہوتے ہیں تب کیا کہتے ہیں, کسی شخص کی خیر و عافیت پوچھنی ہو, اس کا حال چال پوچھنا ہو تو کس طرح کے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں. اب کچھ کلمات ایسے ہیں, کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ جب ہم نے عربز کو سنا تو انہوں نے کچھ رولز فالو کیے ہوئے تھے, وہاں پہ ان چیزوں کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ قیاسی ہیں, ٹھیک ہے. اور کچھ جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ عرب کا ہاں ہمیں کوئی رول نہیں دکھتا کہ بس وہ چیزیں ایک انہوں نے کر لیں تو کر لیں, تو ایسی چیزوں کو کہا جاتا ہے سماعی. کہ ہم نے جب اہل لغت یعنی کہ ہمارے کانٹیکس سے مراد عرب ہیں, اہل عرب جو ہیں لغت العرب والے, ان سے سن کے پتا چلا کہ وہ ایک کلمے کو مذکر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں یا مؤنث کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ اگر ہم اردو میں بات کریں, اردو میں ہم کرسی کا کلمہ جو ہے کرسی, اب یہ کرسی ہوتا ہے یا ہوتی ہے کیسے پتا چلے گا کسی شخص کو؟ کرسی چونکہ اس کا جنس حقیقی نہیں ہے. حقیقی کا مطلب کیا ہے کہ جیسے مثال کے طور پہ اگر آپ جانور لینے جا رہے ہیں, جیسے اب بقرعید انشاءاللہ قریب آ رہی ہے تو لوگ جانور لینے جاتے ہیں. اب آپ کو بکرا چاہیے یا بکری چاہیے, گائے چاہیے یا بیل چاہیے, اونٹ چاہیے یا اونٹنی چاہیے, کوئی طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس کا جنس چیک کر سکتے ہیں, آپ کو پتا چلے گا یہ بکرا ہے یہ بکری ہے. لیکن اگر آپ کو کرسی چاہیے تو اب کرسی میں کوئی ایسی علامت نہیں ہے, کرسی کا کوئی مذکر یا مؤنث نہیں ہوتا. اب کرسی کو لینگویج میں مذکر کے طور پہ ڈیل کرنا ہے یا مؤنث کے طور پہ ڈیل کرنا ہے, اس ورڈ کے اندر خود کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. تو ایک سیکھنے والے کو کیسے پتا چلتا ہے؟ وہ اہل لغت کو سنتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اہل لغت, جیسے اگر ہم اردو والوں کی بات کریں تو اردو میں اہل لغت نے کرسی کو بحیثیت مؤنث استعمال کیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کرسی خریدی. وہ یہ نہیں کہتے میں نے کرسی خریدا, وہ کہتے ہیں میں نے وہاں پہ کرسی دیکھی. وہ یہ نہیں کہتا میں نے کرسی کو دیکھا, ٹھیک ہے, یا کرسی دیکھا. تو اس طرح عرب میں بھی یعنی لغت العربیہ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں بھی کچھ کلمات کا جنس ہمیں سن سن کے عرب سے پتا چلا ہے کہ وہ اس کو مذکر یا مؤنث کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں. امید ہے کہ یہاں تک جو ہے یہ بات, یہ دو طریقے سے میں نے تقسیم کی ہے جنس کی. اسما کا جنس ہو سکتا ہے حقیقی ہو, حقیقی کا مطلب ہے کہ ایگزسٹنس میں ان کا اپوزٹ جوڑا موجود ہے, یا پھر ان کا جنس غیر حقیقی ہو, کوئی ان کا اپوزٹ جوڑا موجود نہیں ہے. اس صورت میں اس کا جنس لغوی بھی کہلاتا ہے کہ صرف لینگویج تک محدود ہے. جنس کو سمجھنے کی ایک اور, ابھی ہم ورڈز کی اگر ہم بات کریں تو اسما کے جنس کو سمجھنے کی ایک اور طریقہ جو دوسرا ہے وہ کیا ہے کہ کلمات میں یعنی ورڈ جب لکھا ہوا ہوگا تو ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی ایک ایسی علامت موجود ہو جو کہ اس کے جنس کو ظاہر کر رہی ہو. وہ کیا علامت ہے وہ ہم ابھی ڈسکس کریں گے, ابھی ہم نے ڈسکس نہیں کیے. اور دوسری پاسبلٹی ہے کہ ورڈ کے اندر کوئی علامت نہ ہو, بلکہ جب ہم نے عرب سے سنا ہے تو ہمیں پتا چلا ہے کہ اس کلمے کو عرب نے مذکر کے طور پہ استعمال کیا, مؤنث کے طور پہ استعمال کیا ہے. یہاں تک اگر کوئی سوال ہے تو اب آپ جو ہے مجھے بتائیں. لغوی کا مطلب ہوتا ہے لنگوسٹکلی, لینگویج میں, ٹھیک ہے. یہاں پہ قیاسی کا مطلب ہے کہ کوئی رول ہے جو فالو کیا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ جی جنس کا مطلب ہوتا ہے جینڈر, جنس کا مطلب ہوتا ہے جینڈر. قیاسی کا مطلب ہوتا ہے شو دا ٹاپ روز. جب آپ لوگ رک جائیں گے تو انشاءاللہ میں پھر چیٹ آف کر کے میں سوالات دیکھوں گا اور پھر میں جواب دے دوں گا, ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے ایک سوال کر لیا ہے تو آپ اس سوال کو کوشش کریں ریپیٹ نہ کریں, ٹھیک ہے جی. اوکے جی, اب میں تھوڑی دیر رک رہا ہوں, یہاں پہ چیٹ آف کر رہا ہوں اور میں پھر آپ کو ان سوالوں کے جواب دے رہا ہوں, صبر کریے گا. اچھا جی, میں نے بات کی تھی, سبحان اللہ, اچھا جی,
اچھا جی، لغوی کا میں نے آپ کو مطلب بتایا کہ لغوی کا مطلب ہوتا ہے لینگویج میں، یعنی لنگوسٹیکلی، کہ لغت میں، زبان میں اس کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا جنس جو ہے وہ صرف لغت میں یعنی کہ زبان میں ایگزسٹ کرتا ہے، ان کا ایکچوئل میں کوئی جنس ہوتا نہیں ہے. مثال کے طور پہ موبائل فون ہے. اب موبائل فون مذکر ہے یا مؤنث، اس میں کوئی مذکر یا مؤنث کی علامت نہیں ہوتی، کیونکہ موبائل کا کوئی اپوزٹ جوڑا نہیں ہے کہ میں کہہ سکوں کہ ایک مذکر موبائل ہے تو دوسرے مؤنث موبائل ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے جو چیزیں ہیں یا ایسی جو اشیاء ہیں یا ایسے جو اسما ہیں، ان کا لینگویج والے جو ہے کوئی نہ کوئی جینڈر، کچھ لینگویجز میں ایسا ہوتا ہے جیسے اردو میں ہوتا ہے، اس طرح عربی میں بھی ہوتا ہے کہ ہر اسم کو کوئی نہ کوئی جینڈر اسائن کیا جاتا ہے کہ اس کو ہم کلمے کو مذکر کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں یا مؤنث کے طور پہ. تو وہ ہماری مراد ہے لغوی سے. قیاسی، یہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کو آپ اس والے قیاس سے کنفیوز نہیں کیجیے گا. ٹھیک ہے، قیاس جو وہ انشاءاللہ آپ کبھی اصول فقہ میں پڑھیں گے کہ جو ماخذ شریعت ہوتے ہیں قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس، یہ وہ والے قیاس کی بات نہیں ہو رہی. یہاں پہ ہماری قیاس کی جو لنگوسٹک مراد ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے پاس کوئی رول ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں. ابھی جب آئے گا انشاءاللہ میں وہ علامت یا رول بتاؤں گا تو پھر آپ کو کلیئر ہو جائے گا کہ قیاسی سے میری کیا مراد ہے. جنس کہتے ہیں جینڈر کو، قیاسی ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو جوڑوں میں پیدا کیا. آپ اس کی برائے مہربانی جو تفسیر ہے اس کو پڑھیے گا تو اس سے آپ کو جو انشاءاللہ کلیئر ہو جائے گا. مثال کے طور پہ کچھ چیزوں کا اگر جنس ایگزسٹ بھی کرتا ہے لیکن ہم جو ہے اس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے یا ہم جو ہے اس کو لینگویج میں خیال نہیں رکھتے. مثال کے طور پہ درخت ہیں. ٹھیک ہے، درخت کا یعنی جو ٹریز ہوتے ہیں ان کا اٹس ویل نون پتہ ہے، یعنی جو ان پلانٹس کے حوالے سے جو اسٹڈیز ہوتی ہیں کہ درختوں میں مذکر اور مؤنث ہوتا ہے، لیکن لینگویج میں ہم سب کو ایک ہی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ مذکر والا درخت ہے تو اس کے لیے الگ کلمہ استعمال کریں گے، درختی استعمال کریں گے، اور جو مذکر ہے اس کے لیے درختہ یا درخت استعمال کریں گے. ہم اس کو ایک ہی طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. تو اسی طرح کچھ چیزیں، مثال کے طور پہ کتاب ہے. کتاب کو اللہ تعالیٰ نے اس کا جوڑا کون سا تخلیق کیا ہے، تو میں آپ کو کہوں گا کہ یہ جو ہے یہ معاملہ آپ انشاءاللہ تفسیر میں پڑھ لیجیے گا تو وہ وہاں پہ اور زیادہ واضح کلیئریفیکیشن ہو جائے گی. قیاسی کی ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتا دی. یہاں پہ ہماری مراد سے کوئی رول ہے، علامت نہ ہو، یہ ہم علامت والی چیز دیکھ لیں گے. اور جنس جینڈر کو کہتے ہیں. غیر حقیقی کا مطلب ہوتا ہے جس کا کوئی جوڑا ایگزسٹ نہ کرتا ہو، کوئی اپوزٹ جینڈر اس کا ریالٹی میں ایگزسٹ نہ کرتا ہو. مثال میں نے آپ کو مثال دی، آپ قلم دیکھ لیں، قلم کا کوئی مذکر یا مؤنث نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اسی طرح گلاس ہوتا ہے، گلاس کا کوئی مذکر یا مؤنث نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ یہ مذکر گلاس ہے اور یہ مؤنث گلاس ہے. تو ان کا جنس جو ہے وہ لغت میں غیر حقیقی یا پھر لغوی کہلاتا ہے. ٹھیک ہے جی، علامت کے بارے میں ہم ڈسکس کرتے ہیں ابھی انشاءاللہ. باقی یہ ریپیٹیشن ہی ہے سوالوں کی، کوئی اور مجھے فی الحال. تو کیا عربی میں اردو کی طرح کرتا ہے کرتے نہیں، عربی میں کرتا یا کرتی کی طرح کے الفاظ نہیں ہیں، لیکن اس کا جو صیغہ استعمال ہوگا، جو اس کا جو ٹینس استعمال ہوتا ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہ کلمہ مذکر کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے یا مؤنث کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی، نیوٹرل جینڈر کے ورڈز، جی ٹھیک ہے، آپ اس طرح کہنا چاہیں کہ جن کا نیوٹرل جینڈر ہو یا جینڈر نہیں ہوتا ٹیکنیکلی ان کو غیر حقیقی کہہ سکتے ہیں کیونکہ لینگویج میں ان کو کوئی نہ کوئی جینڈر اسائن کیا جائے گا. اوکے جی، میرے خیال میں یہی سوال ہے. اس میں کوئی اور علامات کا کانسیپٹ ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، قیاس کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ قیاس سے مراد یہاں پہ ہماری ماخذ شریعت والی جو قرآن، اجماع، حدیث اور قیاس والے وہ والا قیاس مراد نہیں ہے. وہ قیاس کی ایک الگ تعریف ہے جو اصول فقہ میں ہوتی ہے. یہاں پہ قیاسی سے مراد ہمارے یہ کہ کوئی رول ہے جس پہ ہم اس چیزوں کو فالو کر رہے ہیں. اب وہ کیا رول ہے وہ میں اب اس کی طرف جا رہا ہوں انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تو اب یہ ہمارا اگلا ٹاپک ہے جنس کے حوالے سے. چیزوں کو سمپلیفائی کرنے کے لیے، صرف سمپلیفائی کرنے کے لیے ہم ازیوم کریں گے کہ ہر کلمہ جو ہے وہ مذکر ہے، الا یہ کہ اس میں کوئی علامت تانیث. علامت تانیث کا مطلب ہوتا ہے کوئی، تانیث کا مطلب ہوتا ہے مؤنث، کہ کوئی مؤنث کی علامت پائی جائے. ٹھیک ہے، یہ ہم ایک آسان کرنے کے لیے، چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم ایک یہ رول بنا رہے ہیں کہ ہر کلمے کو ہم مذکر کے طور پہ ڈیل کریں گے الا یہ کہ اس کے اندر کوئی مؤنث کی علامت پائی جائے، کوئی نشانی پائی جائے، کوئی سائن پائی جائے. ٹھیک ہے جی، اور وہ سائن جو ہے ٹیکنیکلی 3 ہے لیکن ہمارے کورس میں صرف ایک ہی ہے اور وہ ہے یہ آخر میں گولتا.
ٹھیک ہے، یہ دو طریقوں سے لکھی جا سکتی ہے. ہو سکتا ہے اس طرح گول اس طریقے سے لکھا ہوا، اور ہو سکتا ہے اگر کہیں سے پیچھے سے ملی بھی ہو تو اس طریقے سے لکھا جائے گا. یہ جو گول تا ہے یہ ایک علامت تانیث ہے. ٹھیک ہے، علامت التانیث کہ ایک کلمے کی مؤنث ہونے کی علامت ہے کہ یہ کلمہ جو ہے اس کو آپ مؤنث کنسیڈر کیجئے گا کیونکہ اس کے آخر میں یہ گول تا موجود ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک جنرل رول ہے کہ ہم ہر کلمے کو مذکر کے طور پہ ڈیل کریں گے الا یہ کہ اس میں کوئی علامت تانیث پائی جائے. اور علامت تانیث میں سے ایک علامت جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ آخر میں کوئی گول تا ہو. اب مثال کے طور پہ اگر میں آپ کو دو ورڈز دوں، ایک ہے بابن اور دوسرا ورڈ ہے نافذتن. ٹھیک ہے، اب ہم اسی رول کو دیکھتے ہیں. اب ہمیں پتہ کرنا ہے کہ بابن اور نافذتن، باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ اور نافذہ کا مطلب ہوتا ہے کھڑکی. اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس ورڈ کو اہل عرب نے مذکر کے طور پہ استعمال کیا ہے یا مؤنث کے طور پہ استعمال کیا ہے، اور اسی طرح نافذہ کو مذکر کے طور پہ استعمال کیا ہے، مؤنث کے طور پہ استعمال کیا ہے. تو ہم نے رول کیا بنایا تھا کہ ہم ہر ورڈ کو بائی ڈیفالٹ مذکر مانیں گے الا یہ کہ اس میں کوئی علامت تانیث موجود ہو، اور علامت تانیث ہم نے دیکھا آخر میں گول تھا. تو اب ہم نے یہ رول باب پہ اپلائی کیا. ٹھیک ہے، اب میں تھوڑی دیر چیٹ کھول رہا ہوں، آپ کوشش کر کے جو میں سوال پوچھوں اس کا جواب دیجیے گا. پھر جب سوال کا یعنی میں آپ کو اوپن فورم دوں تو پھر آپ نے سوال پوچھیے گا. اب باب پہ ہم نے یہ رول اپلائی کیا تو اب ہم نے کیا ازیوم کیا کہ اس کو ہم کیا ازیوم کریں گے کہ یہ باب کیسا ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے. ہم اس کو مذکر ازیوم کریں گے الا یہ کہ اس میں کوئی علامت ہو. کیا اس کے آخر میں علامت ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ اس میں یہ آخر میں گول تا نہیں ہے. تو اس اعتبار سے ہم نے باب کو کہہ دیا کہ یہ باب جو ہے مذکر ہے. پھر ہم نافذتن پہ آتے ہیں. اب نافذتن کو بھی ہم ازیوم کریں کہ یہ مذکر ہے الا یہ کہ اس میں کوئی علامت تانیث ہو. تو ہم نے چیک کیا کہ کیا اس میں کوئی علامت تانیث ہے، تو ہم نے دیکھا کہ جی اس کے اندر یہ آخر میں گول تا ہے جو کہ علامت تانیث ہے. تو اس طرح ہمیں پتہ چلا کہ یہ نافذتن جو ہے یہ عرب نے اس کو مؤنث کے طور پہ استعمال کیا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ نافذتن یہاں کیوں اٹک گیا ہے؟ اچھا جی، اب مثال کے طور پہ گاڑی کو کہتے ہیں سیارتن. اب ہم نے دیکھا کہ گاڑی کا کلمہ سیارتن کا کلمہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اب ہم نے رول وہی دیکھا کہ ہر کلمے کو ہم مذکر ازیوم کریں گے الا یہ کہ اس کے آخر میں کوئی علامت تانیث ہو. اب ہم نے دیکھا کیا اس کے آخر میں علامت تانیث ہے، تو ہم نے دیکھا آخر میں گول تا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کلمہ جو ہے یہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا جنرل رول ہے کہ ہم کلمے کو مذکر ازیوم کریں گے الا یہ کہ اس میں کوئی علامت تانیث موجود ہو. اگر علامت تانیث جو ہمارے لیے فی الحال یہ گولتا ہے اگر یہ موجود ہے تو ہم کسی حد تک سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کلمہ مؤنث ہے. نافذتن کا مطلب ہوتا ہے کھڑکی. اچھا، کسی حد تک میں کہہ رہا ہوں، یہ یاد رکھیے گا یہ 100% نہیں ہے رول. ٹھیک ہے، یہ رول 100% نہیں ہے، اس کی کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں. جیسے کہ آج چیٹ میں آیا ہے کہ اب تھوڑا سا زیادہ ہو گیا ہے، تو اس کی جو کچھ ایکسیپشنز ہیں یا اس ٹاپک کو ہم انشاءاللہ تھوڑا سا بریفلی جو ہے اگلی کلاس میں پھر ریویو کر لیں گے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ چونکہ یہ بالکل ایک کچھ لوگوں کے لیے بالکل ایک نیو لینگویج ہوتی ہے، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے جو اردو سے بھی واقف نہ ہو یا پرشین سے واقف نہ ہو یا کسی اور ایسی لینگویج سے واقف نہ ہو جو کہ عربی کے قریب ہے، تو کچھ کانسیپٹس ان کو سمجھنے میں تھوڑی سی ان کو چیلنج آئے گا، ڈیفیکلٹی آئے گی. اس لیے ہم شروع میں جو ہے بہت سلو کر کے چلیں گے انشاءاللہ، اور پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ جب یہ بیسک کانسیپٹس گراسپ ہو جائیں گے تو پھر انشاءاللہ ہم اسپیڈ سے کچھ اسپیڈ ہمارے اس میں آپ کو فیل ہوگی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی، تو فی الحال ہم یہاں پہ رک رہے ہیں. جنس کے حوالے سے پرانے والی چیزوں کو میں واپس ڈسکس نہیں کر رہا، فی الحال صرف میں یہ ڈسکس کر رہا ہوں کہ جنس کے حوالے سے آسان کرنے کے لیے ہم ایک کلمے کو ازیوم کریں گے کہ وہ کلمہ مذکر ہے الا یہ کہ اس میں کوئی مؤنث کی علامت پائی جائے. اگر مؤنث کی علامت جو کہ ہم نے دیکھا ہے کہ گول تا ہے، اگر یہ موجود ہوگی تو ہم اس کلمے کو ازیوم کریں گے کہ یہ مؤنث ہے. پھر ٹھیک ہے جی، مذکر کی کوئی علامت نہیں ہوگی، علامت التانیث صرف مؤنث کی علامت ہوگی، کیونکہ اگر علامت مؤنث نہ ہو اس کا مطلب ہے کہ یہ مذکر ہوگا. ٹھیک ہے، میں اب اس کو جو ہے آپ کے جو نوٹس میں موجود ہے میں اس کو یہاں پہ دیکھ رہا ہوں. اب آپ دیکھ لیں، آپ کے پاس موجود ہے مذکر اور مؤنث کا چیپٹر. ٹھیک ہے، اور انگلش نوٹس میں بھی یہ میسکولین اور فیمینن کے اسپیکٹ سے ہے. قاعدے کے مطابق یعنی رول کے مطابق ہر اسم کو ہم مذکر کنسیڈر کریں گے
اسم کو مؤنث تب مانیں گے جب اس کے اندر کوئی مؤنث کی علامت ہوگی. یعنی مثال کے طور پہ اگر اسم کے آخر میں تائے مربوطہ یعنی کہ گول تا آ جائے تو پھر اس کو ہم مؤنث مانیں گے. اس کو لکھنے کے دو طریقے ہیں, میں نے آپ کو دونوں طریقے بتا دیے. ایک گول تا اس طرح لکھا جاتا ہے اور اگر کہیں پیچھے سے ملائیں گے تو اس طریقے سے لکھا جاتا ہے. اس کی کچھ مثالیں آپ کے پاس موجود ہیں, جیسے کہ ناقتن. اب ناقتن مؤنث ہے, کیوں مؤنث ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں یہ گول تا موجود ہے, علامت تانیث یا مؤنث کی علامت. اس کا معنی ہو گیا اونٹنی. کافرتن, اس کا مطلب دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے, کافر عورت. اب یہ عورت کا معنی کہاں سے آیا؟ کافرتن کے اندر یہ عورت کا معنی کہاں سے آیا؟ اس کی آخر کی گول تا سے. اگر یہ گول تا نہ ہوتی, صرف لکھا ہوا ہوتا کافرن, تو پھر ہم کہتے کافر مرد. چونکہ اب تانیث کی علامت آ گئی ہے گول تا کافرتن, تو اب ہم اس کو کہہ رہے ہیں کافر عورت, یا پھر آپ کافر عورت بھی کہہ سکتے ہیں. راضیتن مطمئن, ساجدتن سجدہ کرنے والی عورت. اگر اس میں لکھا ہوتا ساجدن تو پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے سجدہ کرنے والا شخص یا سجدہ کرنے والا مرد, لیکن آخر میں گولتا آ گیا ہے تو اس میں ہم کر رہے ہیں سجدہ کرنے والی عورت. ٹھیک ہے جی, فی الحال میں یہاں پہ رک رہا ہوں, ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے اور انشاءاللہ آپ کے دوسرے استاد بھی آنے والے ہوں گے. آج ہم نے تھوڑا سا جو معرفہ وسعت کے اعتبار سے معرفہ نگرہ کانسیپٹ کو تھوڑا سا ریوائز کیا تھا, اور اس کے بعد ہم نے جنس کو کور کیا ہے کسی حد تک. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ میں نیکسٹ کلاس میں واپس ڈسکس کروں گا. آج جو چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں آپ انشاءاللہ اس پہ اکتفا کریں. کچھ چیزیں اگر نہیں سمجھ میں آ رہی, اچھی بات یہ ہوگی کہ اگر آپ ہو سکے تو ان نوٹس کو ریویو کریں, آپ کے پاس جو نوٹس ہیں ان کو ریڈ کریں یا پھر کلاس کی ریکارڈنگ سنیں. جو چیزیں کلیئر نہیں ہو رہی ان کو آپ کہیں پہ لکھ لیں. انشاءاللہ جب نیکسٹ کلاس ہوگی تو پھر انشاءاللہ ہم شروع میں آپ کے کویشچنس کو دیکھ لیں گے اور اس کے بعد ہم کچھ چیزوں کو ریپیٹ کر کے آگے انشاءاللہ بڑھیں گے. جو چیز میں نے ابھی ڈسکس نہیں کی ہے اس کو تو آپ فی الحال بالکل چھوڑ دیں کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے, اس کو انشاءاللہ ہم کور کریں گے. جو چیزیں ڈسکس کی ہیں, اب جیسے آپ یہ کویشچن کر رہے ہیں ہم غیر حقیقی کو کیسے پہچانیں گے, یہ سب باتیں میں آگے بتاؤں گا انشاءاللہ, تو آپ اس کی فکر نہ کریں. ٹھیک ہے, یہ جب ٹاپک آئے گا انشاءاللہ تو جی میں یہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ غیر حقیقی اور سماعی میں کیا فرق ہے. یہ سب اپنی جگہ پہ آئیں گے. فی الحال آج صرف کنسرن یعنی جو آج فوکس تھا وہ تھا ان ٹاپکس کو صرف ایک بار انٹروڈیوس کرنا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پہلی بار پتہ چلتی ہیں تو وہ پہلی بار میں کچھ لوگوں کو گراسپ کرنے میں تھوڑا سا چیلنج ہوتا ہے, ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, لیکن تکرار کے ساتھ ریپیٹیشن کے ساتھ وہی چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ ذہن میں بیٹھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, میں انشاءاللہ آج یہاں پہ رک رہا ہوں. آپ کے پاس جو بھی سوال ہے آپ ان کو پلیز لکھ لیں کیونکہ میرا ٹائم ابھی تھوڑا سا اوور ہونے والا ہے, اور آپ کے جو دوسرے استاد ہیں یا ان کے ساتھ پھر زیادتی ہو جائے گی کہ اگر میں ان کا ٹائم لے رہا ہوں. ٹھیک ہے جی, جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.